بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم 3 اعمال بتائیں گے، اور یہ تینوں اعمال رزق کی تنگی اور اس طرح تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور اس طرح ہر قسم دکھ درد پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے، اس طرح تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے بہت زبردست وظیفے ہے۔ یہ تینوں وظائف ہمارے استاذ مولانا فہیم رحمۃ اللہ علیہ، جو چند مہینے ہو گئے فوت ہو گئے، وہ فرماتے تھے کہ یہ حاجی عبدالوہاب صاحب اکثر، جو تبلیغ کے امیر تھے حاجی عبدالوہاب صاحب، اللہ ان کے قبر دونوں کے قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرماتے تھے کہ اکثر ممالک میں ہمارا جانا ہوا ان کے ساتھ، اور اکثر ممالک میں بیانات میں یہی تینوں وظائف اکثر لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ رزق کی تمام تنگیوں کو دور فرمائیں گے۔ اس طرح اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت کے تمام محتاجیوں سے انسان کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس طرح اللہ جل شانہ اس وظائف کے برکت سے وہاں سے انسان کو رزق دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ دوستو، سب سے پہلے وظیفہ وہ درود شریف کے ہے، اور درود شریف یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ وہ مولانا فہیم سے فرماتے تھے کہ اس میں اعلیٰ ایک دفعہ ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ یہ درود شریف انہوں نے فرمایا کہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھے، 500 مرتبہ۔ جو آدمی اس کو روزانہ 500 پڑھنے کا معمول بنا دیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے برکت سے دنیا اور آخرت کے تمام محتاجوں سے اللہ جل شانہ انسان کے حفاظت فرمائیں گے۔ دنیا کے جتنے بھی محتاجی ہے، وہ بدن کے لحاظ سے انسان کسی کا محتاج بن جائے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ انسان کو اس محتاجی سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ اس طرح مال کے اعتبار سے انسان کسی کا محتاج بن جائے، مال کی کمی کی وجہ سے انسان محتاج ہو، اور یہ انسان در در ٹھوکریں کھاتا چلے جاتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کی مالی جتنی بھی محتاجی ہے، مالی جتنی پریشانی ہے، یہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ ویسے بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے اللہ جل شانہ 10 نیکیاں دے دیتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو منبر پر تشریف فرمایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، اور پہلے قدم رکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، پھر دوسرے قدم پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے قدم پھر فرمایا آمین۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو خطبہ کے بعد تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ عمل کیا جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس آدمی کو ہلاک کرے جو اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو اور درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اس طرح فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی بخشش نہ ہو، یہ بھی ہلاک ہو جائے، میں نے فرمایا کہ آمین۔ فرمایا کہ جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے اور یہ اتنا خدمت نہ کر سکے تاکہ وہ جنت میں چلا جائے، یہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فرمایا کہ آمین۔ تو درود شریف یہ 500 مرتبہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم جو پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو دنیا اور آخرت کے تمام محتاجوں سے حفاظت فرمائیں گے، مالی محتاجی جتنے بھی ہم نے عرض کیا۔ دوسرا بہت زبردست عمل یہ ہے کہ قرآنی ایک آیات ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ایک جماعت کو جانے میں رکاوٹ ہوئی تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے ان کو فرمایا کہ یہ آیات پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ، یہ آیات پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ، انشاءاللہ اللہ جل شانہ راستے کھولیں گے۔ تو بعض ممالک میں رکاوٹ تھی، تو جب جماعت والے نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے رکاوٹ کو بھی دور فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے اس آیات کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے وہاں بہت کام کرایا ان سے۔ تو یہ اس کی برکت سے اللہ تمام محتاجی پریشانی اور اس طرح تمام حاجات اللہ جل شانہ اس آیات کی برکت سے دور فرمائیں گے، یہ آیات۔ اور تیسرا عمل یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح حدیث میں بھی ہے، یہ عمل حدیث میں بھی ہے کہ گھر داخل ہوتے ہی سلام کرو اور درود شریف پڑھو، پھر بسم اللہ، پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ انشاءاللہ یہ چاروں اعمال جو آدمی کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو رزق کی تنگی دور فرمائیں گے۔ دوستو، یہ خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔